بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ الوداع شہباز شریف، الیکشن آڈٹ نے بازی پلٹ دی اور قزاقستان میں طلباء نے پاکستانی سفیر کے ساتھ کیا کر ڈالا۔ ملتان الیکشن میں دھاندلا شروع ہو گیا اور کے پی کے اور پنجاب میں بڑا پھٹا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قزاقستان میں جو پھنسے ہوئے پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے متعلق کہ ایک فلیٹ پاکستان میں آئی رات کو پرائیویٹ، جو اپنے معمول کے مطابق آئی۔ یہ نہیں ہوا کہ پاکستانی حکومت نے بھیجی وہ اسپیشل فلائٹ ان کو لینے کے لیے، نہیں، نارمل اپنے معمول، اپنے ٹائم، اپنی تاریخ کے مطابق آئی، جس میں جتنے ممکن ہو سکتے تھے وہ اسٹوڈنٹ پاکستان میں واپس آئے۔ اچھا، جہاں پہ محترمہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا ایئرپورٹ پر، تاکہ یہ پیغام دیا جاتا جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں یا پاکستانی قوم کو کہ ہم ان کو تنخواہ نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہ نہ پہنچیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہاں پہ محسن نقوی صاحب ضرور پہنچے، یہ داد دینا پڑے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا، چیئرمین پی سی بی توران حسن اللہ صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ تو کچھ نہ کچھ کوالٹی بھی تو ہوتی ہے نا، چاہیے تھا وہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب چلے جاتے یا محترمہ مریم نواز صاحبہ چلی جاتی، لیکن دونوں کو اللہ نے توفیق نہ دی۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا بڑا کارنامہ سنیں۔ انہوں نے کہا، حالانکہ جو کے پی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بڑی تعداد بتایا جا رہا ہے کہ 1000 کے قریب ہے، تو 10,000 سے زیادہ تعداد ہے ٹوٹل پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو اس وقت قزاقستان میں موجود ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں علی امین گنڈاپور، انہوں نے کہا کہ ہم جو اسٹوڈنٹس وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو حکومت پاکستان جلد از جلد واپس لانے کی تیاری کرے، تمام اخراجات جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے ہوں گے وہ سارے کے پی کے کی حکومت برداشت کرے گی۔ یہ بڑا اعلان کر دیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ تمام اخراجات کے پی کے کی حکومت برداشت کرے گی۔ انہوں نے سفیر کو فون کر کے باقاعدہ وہاں سے انفارمیشن لی کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے، کہاں تک حالات ٹھیک ہوئے ہیں، کہاں تک ابھی خراب ہیں۔ یہ تمام طرح کی صورتحال سے انہوں نے جو امبیسڈر ہیں وہاں سفیر ہیں ان سے تمام تر حالات پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کے اخراجات خود برداشت کرے گی۔ حالانکہ وہ چاہتے تو 2-3 فلیٹ کا کہتے ہیں کہ 2-3 فلیٹ جو ہیں جس میں کے پی کے اسٹوڈنٹس واپس آ سکتے ہیں، 1000 کے قریب ہیں جو، لیکن انہوں نے جس طرح ان کا لیڈر ہمیشہ قوم کی بات کرتا ہے، میرے پاکستانیوں، اسی طرح وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے بھی کہا کہ نہیں، سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں تمام کے اخراجات کے پی کے کی حکومت برداشت کرے گی، آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وطن بحفاظت واپس لانے کی تیاری کریں۔ تو ناظرین اکرام، یہ لیڈر ہوتے ہیں، لیڈر کے جو آگے کارکن ہوتے ہیں یا وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں یا کسی بھی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہوگی خبر، دوسری جانب ناظرین اکرام جو نجم سیٹھی صاحب ہیں انہوں نے بڑی خبر دی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہمیں جوڈیشری سے بچایا جائے۔ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جوڈیشری سے بچائیں، جبکہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں عمران خان سے بچائیں۔
ہمیں عوام سے بچائیں۔ آپ نے ہمیں اس ہاٹ سیٹ پہ تو بٹھا دیا ہے، عوام جو ہے ہمارے ارد گرد کٹھی ہوئی ہے، عوام انگلیاں ہم پہ اٹھا رہی ہے، عوام جوتے ہم پہ برسا رہی ہے، تو آپ نے ہمیں پھنسا دیا ہے، تو ہمیں عوام سے بچائیں اور ہمیں عمران خان سے بچائیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جوڈیشری سے بچائیں۔ ایک دوسرے کو اس طرح کی یعنی کہ اپیلیں کی جا رہی ہیں بقول نجم سیٹھی صاحب کے۔ اچھا ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ کل سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں جھوٹ کا عادی نہیں ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں خان صاحب کے پاس گیا ملاقات کرنے کے لیے، تو جب واپس اٹھنے لگا تو خان صاحب کو میں نے پوچھا کوئی کام تو نہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ بنی گالہ والی سڑک تعمیر کروا دیں۔ آج ان کے اپنے ہی ساتھی عرفان صدیقی صاحب نے اس چیز کو جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی، میں ساتھ تھا اس وقت جب وہاں گئے میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ جب کوئی وزیر اعظم کوئی بھی منسٹر جاتا ہے کسی سڑک پر سے گزرتا ہے جس سڑک کی حالت خراب ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح کی سڑک ہے یار، اس کو تعمیر کروا دیں۔ بالکل ویسا ہی ہوا، جب میاں صاحب گئے تو سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، تو واپسی پہ میاں صاحب نے کہا بھائی اس سڑک کا کچھ کرو، تو پھر 15 دن کے اندر اندر وہ سڑک تعمیر کروائی گئی تھی۔ تو یوں عرفان صدیقی صاحب نے کہہ دیا ساتھ ہی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بات سچی نہیں کر رہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں جھوٹ کا عادی نہیں ہوں، دوسری طرف پوری دنیا کے سامنے ٹی وی چینلز کے سامنے کیمرے کی آنکھوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا ناظرین اکرام، یہ بھی ہوگی تو دوسری طرف اگر رخ کریں کہ جو الیکشن ضمنی الیکشن آج ہوا ملتان شریف میں حلقہ NA 148 میں، وہاں پہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے مد مقابل تھے بریسٹر تیمور، جو پاکستان تحریک انصاف یا دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو سنی اتحاد کے امیدوار تھے۔ الیکشن ہوا، عوام نکلی، بہت زیادہ گرمی کے باوجود عوام نکلی۔ زین قریشی صاحب نے بھی مکمل ڈیوٹی دی۔ تو یہی وجہ ہے کہ زین قریشی صاحب نے کہا کہ عوام نکلی، عوام نے ہمیں ووٹ دیا، بڑی تعداد میں دیا، گرمی کے باوجود دیا۔ لیکن اب کی صورتحال کیا ہے؟ اب خبریں کون سی آ رہی ہیں؟ جو اس سے قبل ضمنی الیکشن ہوئے تھے 21 اپریل کو، تو ان میں جو صورتحال دیکھی پاکستانی قوم نے، آج پھر دوبارہ وہی صورتحال ہے، وہی ویڈیو کلپس چل رہے ہیں دھاندلی والے۔ تو ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ جو امیدوار ہیں بریسٹر تیمور صاحب، ان کو RO آفس میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ RO آفس کے آگے پولیس ہی پولیس ہے، جس طرح پنجاب میں تھی ضمنی الیکشن میں، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یا کسی بھی فرد کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہمیں یہ اوپر سے آرڈر ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ کس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے، کس طرح پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ جس طرح 8 فروری کے الیکشن میں ہوا، 8 فروری میں الیکشن کا رزلٹ کچھ اور تھا اور 9 فروری کچھ اور تھا، اس کے بعد الیکشن کا رزلٹ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، الیکشن ملتان کا ہو گیا، لیکن واضح اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، جس طرح 8 فروری کو جیتی تھی، لیکن دھاندلا جو ہے اس پہ کام جاری ہے، کیونکہ ویسے تو ان کے پاس فارم 45 47 پہلے ہی دستخط انہوں نے کروا لیے ہوتے ہیں، تیار ہو گئے ہوتے ہیں، کیونکہ 8 فروری کو یہ ان کو ہاتھ لگے تھے۔ اس کے بعد اب یہ کام پکا کر رہے ہیں کہ پہلے ہی دستخط کروا لیتے ہیں فارم 45 اور 47 دونوں پر۔ اچھا ناظرین اکرام، سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ آج آڈٹ رپورٹ ایک آئی ہے جو الیکشن 8 فروری کو ہوا تھا۔ اس میں رپورٹ جو ہے وہ یوں ہے کہ جو جیتنے والے تمام پاکستان میں بشمول اسلام آباد جو جیتنے والے امیدوار ہیں، انہوں نے ہارنے والوں سے ووٹ کم لیے ہیں، یعنی ہارنے والوں نے ووٹ
جیتنے والوں سے زیادہ لیے ہیں، جو جیتے ہیں انہوں نے ہارنے والوں سے ووٹ کم لیے ہیں لیکن جیتے وہ ہیں۔ تو اس پر باقاعدہ آفیشیل اکاؤنٹ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے جواب دیا گیا ہے کہ جو چند دن قبل پریس کانفرنس ہوئی تھی یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی، تو وہاں پہ یہ کہا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو پاکستان پورے سے 7% لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، کوئی بھی آڈٹ رپورٹ آ رہی ہے جو اس کو بھی پڑھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے، پورے پاکستان سے ہر حلقے سے 2/3 اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے۔ اس سے قبل جتنے بھی آڈٹ رپورٹیں آ رہی ہیں یا آئیں گی اس میں واضح پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے۔ تو آپ جو پریس کانفرنس کر کے بتا رہے تھے 7% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، جو آڈٹ رپورٹیں آ رہی ہیں ان کو پڑھ لیں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کتنی پاکستانی قوم نے بڑی تعداد میں ووٹ دیے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج انگلش تمام اخبارات میں وہ رپورٹ چھپی، آڈٹ رپورٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہارے ہوئے فارم 45 کے تحت امیدواروں کے ووٹ جیتنے والوں سے زیادہ تعداد میں ہیں، اور ہارنے والے جو ہیں ان کی تعداد میں ہارنے والوں کے ووٹ جیتنے والوں سے بڑی تعداد میں زیادہ ہیں، جو جیتنے والے ہیں ان کے ہارنے والوں سے ووٹ کم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جتوایا گیا ہے۔ کیسے؟ فارم 47 کے تحت۔ اور ہاں، جب اگر یہ تمام کورس اگر ریورس کر دیتی ہیں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو شہباز شریف کو الوداع کہنا پڑے گا اس نظام کو۔ تو اگر دوسرے الفاظ میں کہہ دیں کہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے تو یہ کہنا درست رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔